یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک موضوع جس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، ہم نے بھی اس پر ویڈیو کی تھی گزشتہ دنوں کہ سعودی نیٹ ورک MBC کی جانب سے ایک فلم جو کہ بنائی گئی جس کا نام معاویہ سیریز تھا، اور بہت زیادہ مخالفت کے باوجود عالم اسلام میں متنازع ہونے کے باوجود اس فلم کو یکم رمضان کو ریلیز کر دیا گیا۔ بہت بڑے پیمانے پر یہ فلم بنائی گئی ہے، لارج سکیل پر بنائی گئی ہے۔ $145 ملین اس کا بجٹ ہے۔ اس فلم کے 30 ایپیسوڈ ہیں، اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے تمام عالم اسلام کو کہ یہ فلم کس لیے بنائی گئی، اس کا ایجنڈا کیا تھا، کس سازش کے تحت اسے بنایا گیا۔ یاد رہے کہ یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ 30 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک فلم سیریز ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو اس طرح کی فلم سیریز بنائی جاتی ہیں، انہیں پے پر ویو کے حساب سے دکھایا جاتا ہے، یعنی جو دیکھنے والے ہیں انہیں ایک فیس دینا پڑتی ہے، سبسکرپشن خریدنی پڑتی ہے، پھر جا کر ایسی فلم سیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ کمپنیاں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ فلم سے پیسے کمائے جا سکیں، لیکن تعجب ہوا یہ بات دیکھ کر کہ MBC نے اس فلم پر کوئی فیس نہیں رکھی، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے یہ فلم فری ہے، یعنی صرف دیکھنے والے کے اینڈرائڈ ٹی وی میں MBC کی ایپ ہو اور وہ اس فلم کو فری دیکھ سکتا ہے۔ اس سب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے عقائد کو خراب کیا جائے، جو کہ زیادہ دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور اس طرح کی فلم سیریز سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اس طرح کی فلم سیریز کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی چیز کے پیش نظر یہ فلم بنائی گئی کہ کسی طریقے سے اپنے نظریات کو لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے فیڈ کر دیا جائے، یعنی بنو امیہ کو بہت اچھا اور بے مثال بنا کر پیش کرنا، تاریخ کے وہ کردار کے جنہوں نے جنگیں لڑی اہل بیت سے، مولا علی علیہ السلام سے، جو اہل بیت کے دشمن تھے، ان کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو ایران نے اور عراق نے 2 سال پہلے ہی اس فلم کی مذمت کر دی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھا دی تھی جب اس فلم کا ٹریلر نشر ہوا تھا۔ اب یہ فلم ریلیز ہوئی ہے تو اہل بیت سے دشمنی ظاہر کرنے کے پیش نظر اس فلم کو صرف ایران اور عراق میں ہی بین نہیں کیا گیا، بلکہ ایک اور ملک اس فہرست میں آ گیا ہے، اور مصر نے بھی اس فلم کی نشر و اشاعت پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے، پوری طرح سے بین کر دیا ہے۔ مصر میں جامعہ الازہر کے اہل سنت علماء نے، الازہر یونیورسٹی جو کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں اپنا مقام رکھتی ہے، کی بات سنی جاتی ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے وہاں کے علماء نے کہ اس فلم یہ معاویہ سیریز کو دیکھنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا ہے۔ گویا انہوں نے شیعہ علماء کی حمایت کر دی ہے، اور یہی موقف اپنایا کہ اس طرح کی فلم کی نشر و اشاعت سے معاشرے میں سوائے نفرت کے اور کچھ عام نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ کسی شخصیت کی دشمنی میں، کسی مسلک کی دشمنی میں یہ کام نہیں کیا گیا، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ یاد رہے آج سے دہائیوں قبل ایک فلم آئی تھی دی میسج، اسلامی فلم تھی، اسلامی ہسٹری سے متعلق وہ فلم تھی، اور شیعہ سنی دونوں مسالک کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فلم بنائی گئی تھی، اور اسی جامعہ الازہر کے فتوے کے تحت بنائی گئی تھی۔ فلم میں معصومین کے چہرے بھی نہیں دکھائے گئے تھے، اور تاریخی حقائق کو تبدیل بھی نہیں کیا گیا تھا، جس طرح اس فلم میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہاں کے کچھ مولوی یقیناً جامعہ الازہر مصر کے اہل سنت علماء کے بھی مخالف ہو جائیں گے، ان پر بھی شیعت کے، رافضیت کے فتوے لگائیں گے، جو ان کا کام ہے، کیونکہ جو حق کی بات کرتا ہے، جو حقائق کو بیان کرتا ہے، اس پر شیعہ ہونے کا الزام یہ لوگ ضرور لگاتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں تاریخ کا ایک اور رخ بھی ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، لیکن وہ انتہائی بھیانک رخ ہے اور حقائق پر مبنی ہے۔ وہ یہ اسلام دشمن قوتیں، عالمی طاقتیں اس ساری صورتحال کے پیچھے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ گزشتہ روز امریکی میڈیا کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے ایک ٹیلی گراف، ایک ای میل، ایک لیٹر کہا جا سکتا ہے، اس کا اسکرین شاٹ نشر کیا، لیک کیا، جو کہ ایک اسلام مخالف ملک کی بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے اسی ملک کی ایک اہم شخصیت کو لکھا گیا تھا، اور اس میں یہ بات درج تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں شیعہ سنی کشیدگی ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگی۔ اس میں تھا شیعہ سنی کنفلکٹ would be in our great favor،
اسی لیے یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ عناصر مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے عالم اسلام کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے ایسے کام کرواتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت میں اضافہ ہو اور وہ اپنے مقاصد تک بڑی آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور اس طرح کی فلمیں بنانا، تاریخ کو بدل کر پیش کرنا، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا، کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن یہ لوگ جتنی چاہے مرضی کوششیں کر لیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کوششیں اسلام دشمن عناصر کی طرف سے اور دشمنان اہل بیت کی طرف سے گزشتہ 14 صدیوں سے کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے تاریخی حقائق کو بدلا جائے، اہل بیت کے ذکر کو دبایا جائے، لیکن یہ کسی صورت ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ذکر حسین، ذکر اہل بیت، پیغام اہل بیت اسی طرح جاری و ساری رہے گا اور ساری دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔